الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت سے متعلق 2 درس آپ نے سماعت کیے تھے۔ آیت میں اللہ نے ایک تو حکم ارشاد فرمایا شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاؤ، ادب بجا لاؤ، احترام بجا لاؤ، بے حرمتی نہ کرو۔ وہ تفصیل بھی اسی کے اندر حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھو، اور حرم کی طرف جانے والی قربانیوں کا بھی لحاظ رکھو، حرم کی طرف جانے والے بندوں کا بھی لحاظ رکھو۔ اور آج کی آیت کریمہ میں ایک حصہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، آیت میں شاعر اللہ کی تعظیم کا ذکر، نمبر 2 عدل و انصاف کرنے کا حکم۔ اسلام کا یہ ایک سنہری اصول ہے، زبردست عادلانہ نظام ہے اسلام کا۔ اللہ ہم سب کو اسلام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام نے کہا کہ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہے یا دشمن، انصاف، ظلم نہ کرنا۔ بیگانہ ہے ظلم نہ کرنا، دشمن ہے پھر بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے اپنوں کے لیے انصاف ہے اور دشمن کے لیے تباہی مچا دو، فرمائے بالکل نہیں۔ اسلام ایک عادلانہ نظام ہے، عادلانہ دین ہے، رحیمانہ دین ہے۔ اس کے لیے فرمایا ہر حال میں عدل، اور وہ آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ کبھی کبھی کسی قوم سے دشمنی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، یا اس قوم نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہوئی ہے، آج ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، یا تمہاری دشمنی، تمہارا بغض اپنی جگہ، انتقام لیتے وقت بھی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ دشمن ہے، انتقام لیتے ہو، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، ہرگز تمہیں برنگہتا نہ کرے، ابھارے نہیں، شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی عداوت۔ کیوں قوم سے عداوت ہے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ اس قوم نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا تھا، آج تمہیں اقتدار ملا تو فرمایا ہرگز تمہیں اس قوم کا بغض، عداوت برنگہتا نہ کرے کہ ان تعتدوا، کہ تم اس پہ زیادتی کرو، ظلم کرو، یہ ہرگز نہ ہو۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب شان نزول کے اعتبار سے بات سنو، پھر اسلام کا عادلانہ مذہب کیسا ہے۔ یہ آپ کے بھی علم میں الحمدللہ درس بھی سنتے رہتے ہیں، ایک مسلمان ہے تھوڑا بہت دین سے واقف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کو عمرے کی نیت سے
مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے 1500 صحابہ کرام کے ہمراہ کہ عمرہ کریں گے. چلے گئے. چلتے 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 حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. رکاوٹ آ گئی تھی. آ گئے. مکہ والوں سے مذاکرات کیے ہیں کہ مکہ والوں سے بدر، احد، خندق کی لڑائیاں ہو چکی تھی بڑی بڑی. تو مکہ کے اوپر ہولڈ تھا کفار قریش کا، انہی کا کنٹرول، انہی کی سیاست، انہی کی قیادت چلتی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہا ہم آپ کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے. جی ہم احرام باندھ کر کے آئے ہوئے ہیں. کہا کوئی احرام کا لحاظ نہیں کریں گے، وگرنہ آپ نے اس سے پہلے آیت میں سن لیا کہ بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والوں کا بھی لحاظ رکھو، زیادتی نہ کرنا. اور عرب والے نہیں کرتے، لیکن اس وقت ضد میں آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں محمد اور محمد کے ساتھیوں کو آگے نہیں چھوڑیں گے. ڈٹ گئی. اس سلسلے میں مذاکرات ہوتے رہے 3 دن تک. مذاکرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو بھیجا. 3 دن تک وہ مذاکرات کرتا رہا. حالانکہ عثمان بن عفان ایک ایسی شخصیت تھی، رحیم شخصیت، جس کے احسان مسلمانوں پر بھی تھے، کافروں پر بھی بے انتہا تھے. اس لیے کافر اس کا لحاظ رکھتے تھے. آج انہوں نے کہا عثمان آپ کا اتنا لحاظ رکھیں گے کہ آپ عمرہ کر کے جائیں، بس آپ آ گئے ہیں تو محمد اور محمد کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. ہماری ناک کٹ جائے گی آج ہم ان کو داخل ہونے دیں. انہوں نے ہمیں بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں، ہم نہیں جانے دیں گے. عثمان نے بھی کمال کا جملہ کہا. اس نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ کرتا ہی نہیں ہوں. میرا نبی بھی عمرہ کرے گا، نبی کے زیر اثر اطاعت میں عمرہ کروں گا، نہیں تو نہیں. مذاکرات ہوتے ہوتے بالآخر صلح حدیبیہ ہو گئی ہے. صلح حدیبیہ کے اندر یہ شرط، سہیل بن عمر آ کر مذاکرات شرطیں لکھنے لگا. یہ شرط آ گئی ہے اس سال واپس چلے جاؤ، نہیں جانے دیں گے تمہیں، ہماری ضد ہے، ہٹ درمی ہے. نبی نے فرمایا دیکھو دنیا ساری آ رہی ہے، کافر بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے، سکھ بھی آتے، برہمن بھی آتے، مشرکوں کی قسمیں آتی، جو بیت اللہ میں آئے اس کو کوئی نہیں روکتا، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ نے کہا بس آپ کو نہیں جانے دیں گے، اس سال واپس جاؤ. یہ شرط طے ہو گئی. آئندہ سال آنا، اور یہی آنا جو آج آئے ہوئے ہوں، اس سے زیادہ بھی نہیں. اور ظاہر بات ہے حرام باندھا ہوا، آج اس سال واپس جائیں گے حرام کھولیں گے تو قضا لازم ہے. آئندہ سال آ کر قضا کرنا. اس سال بغیر عمرے کے حرام کھول کر جاؤ، توڑو. نبی نے فرمایا قربانی ہے، کہا قربانیاں بھی لے جاؤ. اور یہ بھی طے ہوا آئندہ سال آنا، بغیر اسلحے کے آنا. اور اگر اسلحہ تلوار جو ہو، باقی کوس، کمان، تیر، نیزہ کچھ بھی نہ ہو، تلوار بھی نیاموں کے اندر بند آنا. 3 دن تک مکہ میں ٹھہرنا، 3 دن کے بعد مزید مکہ میں ٹھہرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. مکہ میں تمہارا مسلمان کلمہ گو تمہارے ساتھ جانا چاہے وہ بھی نہیں جا سکتا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. اور 10 سال تک ہماری آپس میں جنگ بندی ہے. نبی یہ شرائط بہت ساری طے کر کے چلے گئے. اب صحابہ کے جذبات تھے کہ کسی کافر کو بیت اللہ میں نہیں آنے سے نہیں روک سکتے ہیں. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے. اس پہ صحابہ کو غصہ تھا، غم تھا، ہونا بھی چاہیے تھا. نبی صلح کر کے چلے گئے. آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے وہی 1500 صحابہ کرام، اور 3 دن تک مکہ میں عمرہ کیا، ٹھہرے، طواف کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے. 3 دن کے بعد لوگ گئے، علی کو بتایا، اپنے ساتھی کو بتا دو وقت پورا ہو رہا ہے، نکلو یہاں سے، نہیں تو ہم بمباری کریں گے. نبی کو بتایا. نبی نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، میں وعدے کہ ہم لوگ پکے ہیں، ہم وعدے کی بے وفائی نہیں کرتے ہیں، غدار نہیں ہیں ہم. وقت پورا ہونے پر ہم مکہ چھوڑیں گے. وقت پورا، اب ان کا زور، ولولہ، شدت
اس کے باوجود نبی معاہدے کے ساتھ نکل کر چلے گئے، اور یہ 7 ہجری تھی۔ 6 ہجری کے آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7ویں ہجری کو 1 سال کے بعد عمرۃ القضاء، وہ بھی ان کی شدت۔ آگے 8ویں ہجری عمرۃ القضاء کے 1 سال بعد مکہ فتح ہو چکا، گیا غرور تکبر خاک میں مل گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا، وہ آپ کے ذہن میں بھی ہے، مکہ کی سیادت، قیادت، کنٹرول اسلام کے پاس ہے۔ محمد الرسول اللہ فاتح مکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی پرچم لہرایا گیا، بیت اللہ کے دائیں بائیں بت توڑ کے رکھ دیے ہیں کہ اب بیت اللہ میں صرف اس ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور کچھ بھی نہیں، ختم، بتوں کی پوجا ختم، غیر اللہ کی نظر نیاز ختم۔ اب ایک بات ذہن میں آئی، مکہ کی قیادت اب اسلامی سلطنت بنی ہے مضبوط۔ پہلے بھی فاتح بدر تھے، پہلے فاتح احد بھی تھے، فاتح خندق بھی تھے، اور جنگوں کے بھی فاتح تھے۔ آج عرب کا مرکزی ٹکڑا بیت اللہ اور بیت اللہ کے قرب و جوار علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ پورے عرب میں کنٹرول آیا اسلام کا، ایک طاقت کے طور پر اسلام ابھرا، دنیا حیران ہے، چرچے ہونے لگے، اور جو دور دور کے لوگ تھے چپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑ دوڑ کر اسلام میں آ رہے ہیں کہ بس مان گئے ہیں، اسلام سچا ہے، مسلمان ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد صحابہ کے ذہن میں ایک بات آئی ہے بشری تقاضے پر، وہ آپ کے ذہن میں بھی۔ صحابہ نے کہا انہوں نے ہمیں مسلمان ہو کر مکہ کے طواف سے، بیت اللہ کے طواف سے، عمرے سے روکا تھا، ہم سچے تھے، ہمارا طریقہ سچا تھا، ہمارا عمرہ اسلام والا تھا، نبی کے تابع تھا۔ آج کنٹرول ہمارا، ہم ان کافروں میں سے کسی کافر کو آج کے بعد مکہ میں طواف نہیں کرنے دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، اب کنٹرول ہمارا ہے۔ بدلہ، سمجھ آئی بات؟ انتقام، اور بدلے میں ہم بھی ان کو بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر پکی پابندی لگاتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمارا احرام کھلوایا تھا اور ہماری قربانیاں حدیبیہ میں ذبح ہوئی تھیں، ہم ان کی قربانیاں، ان کے احرام بکھیر کے رکھ دیں گے۔ اب ہماری قوت ہے، اب ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ قرآن نے فوراً آ کر یہ پیغام دے دیا، نہ، قوت تمہاری ہے، اب قوم کے ساتھ تمہارا بغض ہے، قوم نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، حدیبیہ میں تمہیں روکا، آج تمہارے پاس اقتدار آ گیا، تو اقتدار کا یہ معنی نہیں کہ تم ان پہ زیادتی کرو۔ اسلام زیادتی کا درس نہیں دیتا، اسلام ہر حال میں عدل و انصاف کا درس دیتا، ظلم اور زیادتی کا درس انتقام کی صورت میں بھی نہیں دیتا ہے کہ انتقام لیتے ہوئے ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، نہیں، بیت اللہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کسی کو رکاوٹ نہیں ہے۔ ان میں بے شمار مسلمان بھی ہو گئے، فرمایا اب ان کو نہیں آنے دیں گے، فرمایا نہیں، اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، انتقامی صورت میں بھی اگلے کا حق اس کو ملنا چاہیے، انتقام لیتے وقت بھی اگلے کو اس کے حق سے محروم نہ کرنا۔ بیت اللہ کے اندر اب وہ آتے، عمرہ کرتے، طواف کرتے، شرک نہ کریں، کفر والی بات نہیں ہوگی، اور مسلمان ہو بھی چکے، اب تمہیں زیادتی کا کوئی حق نہیں کہ تم فلاں 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 کو روکو، جی اب تمہیں پتہ چلے گا، اب ہمارا اقتدار ہے، ہمارا غلبہ ہے۔ بات سمجھ آئیے اسلام کیسا عادلانہ ہے؟ آج ان اصولوں پہ ہم کاربند ہو جائیں، ہمارے یہ تباہیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آیا دوسرے کو لتاڑے، دوسرا آیا دوسرے کو لتاڑے، قوم اسی مخمصے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی ادھر گالیاں دے، کوئی ادھر گالیاں دے، ہمارا ایمان اور زبانیں خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین والی کیفیت نصیب فرمائے۔ اسلام کہتے ہیں انتقام کی سیاست نہیں ہوگی، انتقام نہیں لیا جائے گا، زیادتی نہیں ہو پائے گی، ایک، اور فرمایا واضح انداز میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کا بغض، عداوت تمہیں مجبور نہ کرے
کس وجہ سے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام آنے سے روکا تھا، تو یہ تمہیں مجبور نہ کرے ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، زیادتی نہ کرنا۔ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی غلطی ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے، ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کیا جاتا، اسلام کہتا ہے ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں، ظالم نے ظلم کیا، غلطی کی ہے، اب غلطی کا بدلہ غلطی کرو گے، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ ظلم کے بدلے میں انصاف دو، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تم انصاف کا کام کرنا۔ ظلم کے بدلے میں ظلم کرو گے تو معاشرہ تو ظلم کا شکار ہو گیا ہے، وہ تو ایک دوسرے کے اندر بغض اور عداوت کا بیج بویا گیا ہے۔ فرمایا اسلام کہتا ہے ظلم کے مقابلے میں بھی تم نے انصاف کو اپنانا ہے، ظلم روا نہیں رکھنا، زیادتی نہ کرنا۔ اسی لیے ضابطہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندے نے اگر زیادتی کی ہے، برا کام کیا ہے، اس کے ساتھ وہی برا کیا جائے؟ فرمایا بالکل نہیں، سزا دو کوئی اور، ظلم کا بدلہ بریائی کا بدلہ بریائی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ عدالت کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا کہہ دیتے ہیں اس نے یہ کیا اور فلاں بندہ بھی اس کے ساتھ یہ کرے، یا اس کی بچی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، فرما خبردار یہ زیادتی نہیں ہو پائے گی، انتقامی بات نہیں چلے گی، اس انصاف کا دائرہ۔ اور اسی موقع پر ایک اور واقعہ آ گیا، حدیث میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد کافر مدینہ کی طرف جاتے تھے، مدینہ والے صحابہ کرام آزاد ہو گئے اور دعوت کا پیغام عام چلا۔ اس دوران مکہ کا ایک بڑا تاجر تھا، حتیم بن ہند، بڑا تاجر تھا، یہ آ گیا تجارت کا مال لے کر، بیچتے بیچتے مدینہ کے اندر بیچا مال، باہر گیا شام کی طرف۔ تو اس طرح کے تجارتی قافلے چلتے تھے، اس کا اچھا خاصا قافلہ تھا تجارت کی، خوب بڑا تاجر تھا۔ اس نے اپنے بندے مزدور بھی، اپنے اونٹ بھی مدینہ سے باہر ایک جگہ روک دیے، خود مدینہ میں آ گیا اور آ کر اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام سچا مذہب ہے، میں بھی مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ گیا۔ لیکن یہ آیا تھا چال بازی کے ساتھ، اور اس کی بڑی چلاکی تھی، تاجر بن کر بڑی چلاکی کھیلنا چاہتا تھا۔ آپ نے بندے باہر بٹھا دیے، سامان باہر ہے، اونٹ باہر ہے، لوگوں کو کہتا میں آ رہا ہوں، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو وحی سے اللہ نے بتا دیا آنے والا بندہ منافق ہے، یہ اوپر سے کچھ ہے، اندر سے بے ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلاس لگی ہوئی تھی، بتا دیا بھائی اللہ نے مجھے وحی سے بتایا آنے والا بندہ خطرناک ہے اور منافق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی حتیم بن ہند آ گیا، آ کر بیٹھا، دو زانو ہو کر بیٹھا، چرب اللسان، میٹھا بنا، اور جی اسلام سچا مذہب ہے، بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، اس سے دور رہ گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اپنا اسلام ظاہر کیا، میں اب پکا مسلمان ہوں۔ پکا مسلمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہو گیا، لیکن نبی کافر اور منافق سے بھی رحیمانہ انداز اختیار کرتے تھے۔ نبی نے رحیمانہ انداز اختیار کیا، صحابہ نے اس کا اکرام کیا، کھانے کھلائے، بڑا اکرام کیا، بٹھایا، رات کو سلایا، ایک دو دن رہا۔ 2 دن کے بعد جی بس میں جا رہا ہوں تو میں مکہ سے ہو کر آؤں گا، پھر میرا قافلہ کہیں رکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ ایسے کہہ دیا۔ جاتے وقت باہر راستے میں مسلمانوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اونٹ چر رہے تھے، سار ان اونٹوں کو بگا کر لے گیا، آئے اسی لیے تھا، دھوکہ دے کر اونٹ بگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المال کے مسلمانوں کے اونٹ وہاں کافی سارے تھے، وہ بگائے، اپنے اونٹوں کے ساتھ ملایا، اپنے مزدوروں کا لے جاؤ بھائی بھاگو، مال ہمارا ہے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے مدینہ مکہ پہنچا دو۔ اچھا خاصا مال لے کر چلا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس کا قافلہ باہر رکا ہوا، بندے روکے ہوئے تھے، وہ سارے اونٹ ہنکا کر لے گئے ہیں۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، اوپر سے مسلمان اندر سے بے ایمان، ہمیں دھوکہ دے گیا، اس دھوکے کا انتظام کریں گے۔ تو دھوکے کا انتقام ہوتا ہے نا، انتقام میں بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ اب اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ عمرۃ القضاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے،
یہ ظالم بھی مکہ سے باہر اس نے اپنے اونٹ روکے ہوئے اپنے نوکر چاکر ادھر ہی پالے ہوئے تھے. تو صحابہ کو اچانک ادھر قافلے کی ایک آواز آئی ہے کہ ادھر سے بڑا قافلہ آ رہا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. صحابہ نے دیکھا کھڑے ہو کر یہ حتیم بن ہند اور اونٹ وہی سارے ہیں جو مکہ مدینہ سے چوری کیے، آج ان کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لا رہا ہے قربانی کے طور پر. حرم کی قربانی کو میں نے پرسوں کہا حدی کہتے ہیں. صحابہ نے دیکھا اونٹ ہمارے، ظالم کر گیا چوری، آج آگے حرم میں کوئی قربانیاں کرتا ہے، یہ اب ہمارا کنٹرول ہے اور ہماری تعداد بھی ادھر زیادہ، یہ کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کیا اللہ کے نبی اونٹ بھی اپنے پکڑتے ہیں، بندے کو بھی پکڑتے ہیں، اور اس کے نوکر چاکر جو اس کے ساتھ غنڈے لگے ہوئے ہیں، اس کے نوکر چاکروں سے تعاون، سب کو سرعام قتل کرتے ہیں ہم. اس نے بڑا دھوکہ دیا ہمیں، اسلام کو دھوکہ دیتا ہے. اب اس نے چوری کی، چوری کے بدلے میں اس کو انتقام لیا جائے، مارا جائے اس کو. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا نہ صحابہ، اس نے چوری کی تو تمہارا مال چوری کیا نا، مال تمہیں مل گیا ہے، مال مل گیا تمہیں، لیکن مال تمہاری گرفت میں اس وقت آیا جب وہ آ کر حرم میں پہنچ گیا ظالم، اور حرم میں قربانی کے نام سے آیا ہوا ہے. اب بندے کو قتل نہیں کرنا ہے کہ انصاف کا تقاضا کرنا ہے، جو انصاف کہتا ہے وہ کرنا ہے. دشمن دھوکے باز ہے، غدار ہے، لیکن کرنا انصاف. اپنے اونٹ لے لو، بندے قتل نہ کرنا، اس کے نوکروں کو قتل نہ کرنا، اس کے چاکروں کو قتل نہ کرو. وہ تو خود نوکروں کو کہا میرا مال ہے، نوکروں بیچاروں کو کیا پتا تھا، ان کو شبہ تو ہو گیا تھا مال گڑبڑ کا ہے. فرمایا زیادتی نہ ہو پائے. کہا ہمارا غصہ ہے، ہم اس کو بھی مارتے ہیں، اس کے خاندان کو بھی مارتے ہیں، آج ہمارا اقتدار ہے. فرمایا نہ، اقتدار آ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انتقام کے اندر تم ظلم اور زیادتی کر جاؤ. اسلام ظلم اور زیادتی کا درس نہیں دیتا ہے، درگزر کا. فرمایا آج تمہیں اقتدار ملا، درگزر کر دو نا، انصاف کرو. اس نے ظلم کیا، تم انصاف کرو، انصاف جو چاہتا ہے وہ کرو. تو گویا کہ اسلام نے ہر حال میں عدل کا درس دیا. انتقام کے دوران بھی فرمایا زیادتی نہ ہو پائے. اور اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے پاس تو طاقت آ جائے، انتقام آ جائے، ہم بندے کو زندہ نہ چھوڑیں. اسلام نے کہا نہیں. اور فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کا بغض تمہیں مجبور نہ کرے، ان تعتدوا، کہ تم ظلم اور زیادتی کرو. بغض کی وجہ سے ایسے نہ کر دینا. بغض اپنی جگہ، دعوت اپنی جگہ، انصاف اپنی جگہ ہوگا. ظلم زیادتی ہاتھ میں کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی نا، آگے تھے صحابہ، اس نے کہا بس اللہ کے نبی، ہمارے اونٹ گئے، ہم اونٹ بھی اس سے نہیں لیتے ہیں، جا. انصاف کی بات قرآن کہتا ہے کہ ظلم کے بدلے میں انصاف ہو، درگزر، ہم درگزر کرتے ہیں. بندہ بھی چھوڑ دیا، اس کے مجرم بھی چھوڑ دیے، اس کے اونٹ بھی چھوڑ دیے، اور اس کو بتایا اون قربانی آپ کی ہوتی نہیں، آپ غیر کے مال کو قربانی کرتے ہیں. غیر کے مال کی قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، اونٹ ہمارے اور ذبح آپ کر رہے ہیں یہاں. اور فرمایا قربانی ہوتی نہیں، لیکن صحابہ نے کہا میرا درگزر، ہم چھیڑتے بھی نہیں. اور مکہ فتح ہوا. اب نبی نے ارادہ کیا، صحابہ نے ارادہ کیا کہ بعض لوگوں پر پابندی لگاتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، مکہ میں خبردار مت داخل ہونا. اسلام نے کہا نہ، زیادتی نہ کرنا، کھلے عام اجازت کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو پائے. اللہ ہم سب کو یہ وصف نصیب فرمائے. آج ہمارا ماحول کہاں پہنچا ہوا آپ سارے جانتے ہیں جی. انتقام ہے نہ، انتقام کا معنی یہ ہے کہ زیادتی نہ ہو پائے، انتقام میں بھی زیادتی نہ ہو پائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا جرم اس جرم کی سزا ہی ہو بس، بلکہ مقابلے میں عدل کر کے اگلے کو مجبور کر دو کہ واہ بندے کے پاس اقتدار بھی ہے اور ہمیں کچھ نہیں کہا ہے. اور اللہ کے نبی کا یہی تھا. مکہ کے اندر جب نبی فاتح بن کر گئے، سارے لوگ کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے کہ ہم وہ ہیں جس نے نبی پر کوڑا پھینکا، کچرا پھینکا،
اس کے اوپر گند پھینکا تھا، گالیاں دی تھیں، یہ فلاں کو مارا تھا، فلاں کو مارا تھا، سب کانپ رہے۔ آج تو فاتح مکہ بن کر آیا اور 10,000 کا جرار لشکر ہے، ہمیں تو ذبح کر دے گا۔ نبی نے فرمایا نہیں، ہم درگزر والے ہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ۔ تمہاری ظلم زیادتی مجھے انصاف کا دامن تھامے رکھنے سے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی ہے، میں عدل انصاف قائم کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب نبی نے عام معافی کا اعلان کیا نا، جوک در جوک نبی کے دشمن بھی غلام بن کر آ گئے کہ بس غلطی ہوگی، انتقام کی ہوتی ہوئی سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک بندے کے پاس طاقت ہی نہ ہو تو کہ میں انتقام لے نہیں سکتا ہوں، طاقت ہو کر انتقام کی پھر معاف کرے، کمال یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے عادلانہ طریقہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم